ان حالات میں تمہیں دین کا پیغام دینا ہے اور خدمت کی ڈیوٹی کرنی. فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، او سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. بیدار ہونے کی ضرورت. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر کام لوگ نئی توانائی سے کریں گے، نئی فکر سے کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سے کریں گے، جدت سے کریں گے، چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، حضور کا غلام بنانے کے لیے وہ نئے سے نئے منصوبے نہیں بنائیں گے. ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کہ کتاب و سنت ہماری عملی زندگی میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارا شعوری بگاڑ ہے، یہ جو فکری انتشار ہے، یہ جو اس وقت ہر طرف وسوسوں کا غلبہ ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح اس سے بچاتا ہے. ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے حضور سے غلامی کا رشتہ نبھانا ہے. ہم نے اس دین کے لیے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ ایک آیت بھی تمہیں ملے تو آگے پہنچانی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی ذمہ داری سے کرنی ہے، سمجھدار ہو کے کرنی، دانا ہو کے کرنی ہے، مدبر ہو کے کرنی، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے کبھی کبھی مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے، لیکن پھر حالات کی دقت کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور کی غلامی کو دیکھا جائے گا. پھر ماحول کی تلخی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی پاک کی رضا کو دیکھا جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. وہ لشکر ابھی تھوڑی دوری گیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا. اب صحابہ اس بات پر جمع ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے. اب حالات نے حضور کے وصال کے بعد ایک پلٹا کھایا. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، معروضی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک رائے دی کہ ابھی یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا نا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے، پہلے جو اندرونی اور معروضی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس لشکر کو روانہ کریں گے. لوگوں نے اپنا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. جناب عمر نے بارگاہ خلافت میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اس لشکر کو ابھی روانہ نہ فرمائیں، حالات کچھ بہتر ہو لیں، اندرونی معاملات، پھر لشکر کو روانہ کریں گے. یہ ہے غلامی کا رشتہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے لگائی ہے، دعا کرو میری نبھ بھی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال فرمایا. فرمایا عمر تمہیں تمہاری ماں روئے، مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے. اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے. فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے. اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا.